دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر. اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا. بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا. اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا. میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اور مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان. نہیں یا ابن آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں. اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے. کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے تو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، ارے جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار ہے جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِنْ أَطَعَنِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بچو، ہم سب نے ایک دن اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جو آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین پہ مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں. تو فرشتوں نے کہا زمین تو چھوٹی سی ہے، کیسے پورے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت پیدا کروں گا، آتے بھی رہیں گے، جگہ چھوڑ کے جاتے بھی رہیں گے، نئے آتے رہیں گے. یا پھر انہیں زندگی کیسے اچھی لگے گی؟ جب انہیں پتا ہو کہ میں نے مر جانا ہے تو انہیں زندگی کیسے اچھی لگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں میں طمع پیدا کروں گا، امید پیدا کروں گا. وہ 80 سال والا بھی آگے 100 سال کے منصوبے سوچے گا. تو یہاں سے جانا ایک حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صرف ایک ہستی تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا بھی گیا اور ان کو اجازت بھی دی گئی، عش ما شئت، میرے محبوب آپ جتنی زندگی چاہتے ہیں لے لیں، آپ کے لیے کوئی پابندی، لیکن فإنک میت، موت آپ کو بھی آئے گی، اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا سوائے اللہ کے۔ یحیی و یمیت ہے، الحی القیوم ہے، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی کو اعظم آیت فی القرآن، لمبی نہیں، عظیم آیت، عظیم آیت، سارے آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں اللہ نے اپنا آپ بتایا ہے، میں کون؟ اللہ، میرا نام ہے اللہ۔ ہم نے نام بنا دیا خدا، علماء بھی خدا بول رہے ہیں اور عوام بھی خدا بول رہے ہیں۔ خدا کی تو جمع ہو جاتی ہے، کئی خداؤں کو میں نہیں مانتا، میرے رب کے لیے وہ نام چاہیے جس کی جمع نہ ہو سکے۔ اللہ، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی، هو اللہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، واللہ خلقکم من تراب، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ لفظ خدا اللہ کی شان سے بہت نیچے ہے۔ میرا نام طارق جمیل ہے، اب تم مجھے سرور کہنا شروع کر دو تو مجھے اچھا لگے گا؟ میرے رب کا نام ہے اللہ، اور باقی اس کی صفات ہیں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، الجلیل، المقیت، المجیب، الواسع، الباعث، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدل، المعید، المحیی، الممیت، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البقي، البديع، الباقي، الوارث، المقيت، الرشيد، الحنان، المنان، الصبور جل جلالہ۔ یہ میرا اللہ ہے۔ یہ تو خدا کسی فارسی نے لفظ بنا دی، کسی فارسی آدمی نے یہ لفظ بنایا، چونکہ خدا فارسی کا لفظ ہے، خدا نہ اردو کا لفظ ہے نہ عربی کا لفظ ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے۔ خود آ، جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود آ، اس کو کر دیا خدا۔ پھر اس کی جمع ہے خداؤں، تو اللہ کی بھی جمع ہو سکتی ہے۔ اللہ کو آپ کہنا بھی
غلط لفظ ہے، یا اللہ تو، آپ میں تو جمع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے، یہ تو ہم ایک دوسرے کو احتراماً کہتے ہیں۔ اللہ کا احترام ہے جتنی توحید سے پکارو گے اتنا ہی اللہ خوش ہو۔ یا اللہ تو، دیکھتے نہیں ہو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انتم السلام ومنکم السلام، یہ ہے یا اللہم انت السلام، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی انا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی، ہر جگہ تو، یا اللہ تو، یا اللہ تیرا۔ ہاں ہم اپنے نبی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ پکارا کر کہو سب اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو۔ عرش بھی ہل گیا ہے تمہاری پکار، اور فرشتے بھی خوش ہو گئے ہیں، مسجد کے در و دیوار خوش ہو گئے ہیں۔ اللہ کو دیکھو، ہر ایک کو اپنا نام عزیز ہوتا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ ہم نے کہا خدا 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 خدا، اور یہ پٹھان کہتے ہیں خدا پاکا خدا پاکا خدا پاکا، یہ ایک یا اور لگا دیتے ہیں۔ اللہ اس کائنات کا شہنشاہ ہے، اور اس نے ہمیں موت دینی ہے، پھر اس نے ہمیں اٹھانا ہے، اس نے ہمیں اٹھانا ہے، ہم نے نکلنا ہے۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ڈال دوں گا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو ہاتھوں سے مٹی میں ڈالا۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوبارہ تمہیں اس سے زندہ کروں گا۔ دوبارہ یقولون اَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر ہم جانور ہیں، قرآن کے بغیر انسان بن ہی نہیں سکتا۔ پڑھا کرو۔ چند چیزیں ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، باقی تو سب اللہ کی توحید ہے، میرے نبی کی تعریف ہے۔ کبھی جنت دکھاتا ہے، کبھی جہنم دکھاتا ہے، کبھی عبادت دکھاتا ہے، کبھی اخلاق دکھاتا ہے، کبھی محبت دکھاتا ہے، کبھی جہاد دکھاتا ہے، کبھی سخاوت دکھاتا ہے۔ قرآن تو ایک رنگین خوبصورت دسترخوان ہے جس پر ہر قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے 2 دسترخوان اتارے ہیں زمین پر، ایک روٹی پانی کا دسترخوان ہے جس سے پیٹ بھرتا ہے، ایک قرآن کا دسترخوان ہے جس سے روح بھرتی ہے، جس سے دل بھرتا ہے، جس سے اندر بھرتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر تیرا رب اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس کی ہیبت اور عظمت کے سامنے۔ انہو قول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، لا ریب فی، یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بلا تر ہے۔ جو اس نے کہہ دیا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے اللہ کا کہنا ہے۔ اللہ نے تورات لکھوائی، زبور لکھوائی، بائبل انجیل لکھوائی، اور قرآن کو خود بولا۔ اللہ قرآن کو خود بولا، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آج تک کتنی کوششیں ہوئیں کہ قرآن بدلا جائے، نہیں بدلا گیا، نہ یہ بدل سکتا ہے کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے اس اللہ کے سامنے جانا ہے اور مجھے اس کو راضی کر کے جانا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے جو اللہ کو راضی کر کے دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، اور وہی ناکام ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کون ناکام ہیں؟ جو قیامت کے دن ناکام ہو گئے۔ وہ کیسی ناکامی ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ہوئے ان کے اوپر بھی آگ چھائی ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ چھائی ہوگی۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا سچا رب جو تمہیں اس سے ڈرا رہا ہے۔ یا عباد فاتقون، یہ دنیا کی ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی اپنے اوپر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو انہا لَظَّاءَةٌ لِلشَّوَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، جس کو اللہ کہے بہت بڑی آگ ہے، وہ کیا بلا ہوگی۔ تو بھائیو، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر۔ اللہ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا، بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کرنا، ایک حدیث سنو، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان جوہر ہے، یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میرے دل ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں، لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا، میں تجھ سے پیار کرتا۔ فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّةٍ، ارے تجھے ہوئے اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے
مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں۔ اور اتحبب الیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے۔ کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے۔ جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو۔ عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّةٌ، اور میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکلوا تھا، ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو۔ وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا۔ یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں۔ ہاں کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے۔ اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، گھنگور کٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے۔ تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے پڑھنے جاؤں کوئی چیز چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے۔ اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکار سے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے۔ ما من یوم الا والبحر یستأنس ربہ فی ان یغرق ابن آدم، روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں نے غرق کر دوں، تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے، کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے۔
ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنا۔ 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور۔ چڑھ جا۔ پھر زمین کہتی ہے، چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف قیل۔ زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دو۔ قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نافرماؤ۔ جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ یہ سارے غصے ہو رہے ہیں، اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا، اور جو سلاتا، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا ہے۔ تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا۔ تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں وہ ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ لے، ہم کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ، ارے جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا۔ تو ان کان عبدک، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہ، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی وإلی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے
میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار، جس رات کو یہ توبہ کرے۔ وَإِنْ أَطَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا۔ دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے، 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا۔ تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا۔ ایسے پڑھو میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو، اور اللہ سے دوستی لگانا جہاں سے میں نے بات شروع کی سب سے آسان ہے۔ ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے۔ اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ تو سب تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا۔ کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا۔ میرے رب، مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گناہگار بندہ، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں۔ غوث کو تم ابدال ہے، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے، جب گئے تو آگے وہ بدماش۔ لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی، اگر اس پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی۔ چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا بونی پلہ سر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا۔ جنازے وقتے دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں،
आज उनके हड्डियों को भी कब्र ने गला किया है और कीड़ों ने उनके गोश्त को खा लिया है और वो इबरत का निशान बन गए। ऐसे मरो के अल्लाह कहते वाह मेरा बंदा मैं तो इससे राती। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह टीबी के मरीज से और बड़ी उनकी काविश थी पाकिस्तान के लिए, तो उनके सेक्रेटरी ने एक दिन कहा कि सर आप इतने बीमार हैं और आप इतना काम कर रहे हैं, अपने ऊपर रह नहीं आता। तो वो कहने लगे कि देखो मेरे प्यारे, मैं चाहता हूँ जब मैं अल्लाह के पास पहुँचूँ तो मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन मिस्टर जिन्ना, मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन। अंग्रेजी ज़्यादा बोलते थे तो मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन मिस्टर जिन्ना। तो ऐसे मरो के जब पहुँचे तो अल्लाह कहे वाह वाह मेरा बंदा तूने मुझे राज़ी कर दी। और उसका एक ही रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को मनाने के लिए न पैसा चाहिए, न दौलत चाहिए, न नसब चाहिए, न हसब चाहिए, न गुर्बत चाहिए, न अमीरी चाहिए, मोहम्मदी बन के दिखा दो बस। फला व रब्बिक, कुरान की पहली कसम, कुरान की पहली कसम सूरह निसा में फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजरा बैनहुम। मेरे महबूब ये बता दें कायनात के इंसानों को, गुलिस्तान जौहर के मुसलमानों को, जब तक तेरे गुलाम बनकर नहीं आएंगे मुझे तेरे रब की कसम मैं इन्हें कबूल नहीं करूंगा। मोहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीज़ा है जन्नत का। हमने कहा जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी क़यामत के दिन, इलैया मफ़ातिहुल जन्ना, अल्लाह जन्नत की चाबियां मुझे पकड़ाएगा। यहाँ दुनिया के खजानों की भी चाबियां आईं। इसराफील आए, अब 3 दिन से फाका था और अब सफ़ा पे बैठे थे और जिब्रील से कह रहे थे 3 दिन हो गए हैं एक लुकमा पेट में नहीं गया। 3 दिन मेरा खाना थोड़ा सा लेट हो जाए मेरे सर में दर्द हो जाता, मसला है मेरा। और आपने कहा 3 दिन गुजर चुके हैं जिब्रील, एक मुट्ठी जौ नहीं है, एक मुट्ठी आटा नहीं। अल्लाह ताला ने तुम इसराफील भेजा और इतना बड़ा थाल, उसके ऊपर रेशमी रुमाल, कहा या रसूल अल्लाह इन रब्बका समिअ कलामक, अल्लाह ताला ने आपका दुख सुना है। वबासनी इलैका बिमफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्ज़, और ये 7 ज़मीनों के ख़जानों की चाबियां देकर मुझे भेजा है कि मेरे हबीब को नजराना पेश कर दो। लेकिन उनसे पूछ लो अब्दन रसूला और मलिकन रसूला, आप बादशाही वाली नबूवत चाहते हैं या गैर गुलामी वाली नबूवत चाहते हैं? तो आपने फरमाया नहीं, बादशाही नहीं चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए, मुझे गुलामी चाहिए। मैं गुलामी वाली नबूवत कबूल करूँगा, बादशाहत वाली नबूवत कबूल नहीं करूँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाही मांगी, अल्लाह ने दे दी, और मेरे नबी को मांगे बगैर पेश की नहीं। जब क़यामत का दिन आएगा फिर भी एक खाल आएगा, वो भी रेशम से ढका हुआ होगा, वो मेरे नबी को पेश किया जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की चाबियाँ हैं, आप खोलेंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, तो नहीं खुलेगा। अगर शान देखनी है क़यामत के दिन तो अपने नबी की देखना। अनावलुन्नास खुरूजन इज़ा बुइसू, कब्रें फटेंगी सबसे पहले मैं निकलूँगा। और कैसे निकलूँगा? मेरे दाएं तरफ अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ उमर निकलेगा। और इससे अजीब बात, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र दिमश्क के शाम में है, लेकिन आपने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से उठेगा और बाहर निकल के अजान देगा। फिर मेरे लिए बुर्राक लाया जाएगा, मैं उस पर सवार होकर मशर की तरफ चलूँगा और बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊँटनी पर आगे आगे चलेगा। जब हम पहुँचेंगे मैदान हशर में तो अल्लाह बिलाल से कहेगा अज़्ज़िन या बिलाल। बिलाल, आज अज़ान बिलाली सुना, हमारा शायर मशरिक़ कह गया था, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। आज अजान दे तो बिलाल ऊँटनी पर खड़े होके अजान देंगे और पूरी आदम की औलाद उस अजान को सुनेगी, जो कभी सिर्फ मदीने वालों ने सुनी। कभी मदीने पर एक दफ़ा
जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया तो हज़रत अबू बकर के पास आया, अबू बकर मेरा रहना दोपहर हो गया है, मैं मदीने में नहीं रह सकता आपको देखे बगैर, मुझे इजाज़त दे मैं जिहाद में चला जाऊं। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। कई साल गुजर गए, मदीने वापस लिया है। इन दिन ख्वाब में आता कि नबी मिले, बिलाल ये क्या बेवफाई, हमारे पास आना ही छोड़ दिया। तो उसी वक्त उठे और ऊंटनी को भगाया और 21 दिन का सफर 7 दिन में तय किया और मदीना पहुंचे। उनको ये भूल ही गया कि मेरे नबी फौत हो चुके हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, या रसूलुल्लाह मैं आ गया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया। आगे आके देखा तो कब्र पे गशी खा के गिरे। तो इतने में नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब अल्लाह के नबी फौत हुए थे कि आज के बाद मैं अजान नहीं दूंगा। तो लोगों को पता था अजान नहीं देंगे, तो उन्होंने हसनैन को बुलाया, मेरे नबी के फूल, मेरे नबी के जानो जिगर, मेरे नबी की आंखों की ठंडक, जिनको हमने ऐसे बुला दिया है जैसे कोई शय ही नहीं है। जिसने या अल्लाह मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूँ तू भी प्यार कर, जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार कर, जो उनसे बुग़्ज़ रखे उनसे तू बुग़्ज़ रख। ये हैं मेरे नबी के फूल शहजादे। तो सहाबा ने उनसे कहा कि हसनैन आप बिलाल से कहो तो ये अजान देंगे, वरना नहीं देंगे। तो ये दोनों भाई आए, 10 साल 8 साल 9 साल की उम्र, कहने के या अम अज़िलना कमार कुंत तो अज़्ज़न लिजद्दिना, बिलाल आज हमारे लिए अजान दे दे जैसे तो हमारे नाना के लिए अजान देता था। तो वो रोने लगे, कहा बेटो मैंने कसम खाई थी लेकिन तुम्हारे सामने मैं अपनी कसम तोड़ लूँगा। और जब वो कोई अंसारी औरत का घर था मस्जिद के छत के साथ, उस पर चढ़ के अजान होती, उन्होंने कहा ना अल्लाह अकबर अल्लाह, सारे मदीने में ज़लज़ला और औरतें भी चीखती चिल्लाती हुई अपने घरों से बाहर निकल आई और पूरे मदीने में मातम मिच गया। आपकी अजान गूंज रही थी और सारा मदीना नहीं, मदीने के इंसान नहीं, जिन्नात नहीं, दरो दीवार भी बिलक बिलक के रो रहे। अल्लाह को मोहम्मदी बन के दिखा, अल्लाह राजी है। न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, उसकी बारगाह में वही महबूब है जो उसके नबी का गुलाम बन के आया है, बाकी सब मरदूद कर दिए जाए। तो भाइयों जो हो गया उस पर तौबा करो और अपनी जिंदगी को बदलने की आज नियत करो। ये मैं पहला जुमा पढ़ा रहा हूँ साल का, यहाँ नया साल है, आखिरी जुमा है शायद जनवरी का। तो आज सारे मुझे नौजवान नजर आ रहे हो, बहुत कम बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं और हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। करते हो? कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह तू देख रहा, या अल्लाह तू सुन रहा है, हमने तेरे सामने आंसू भी बहाए और तौबा भी। इस तौबा को पक्का करना तेरे सुपुर्द करते हैं। इतना गंदा माहौल है कि हर कदम पे तौबा टूटती है, हर नज़र पे तौबा टूटती है। या अल्लाह तू हमारा साक्षी बन जा, हमारा हाफिज और वकील बन जा। जिन सब भाइयों ने बड़ों ने जो तौबा की है, हम सब की तौबा कबूल फरमा और आज के बाद हमें अपनी प्यारे महबूब वाली जिंदगी अता फरमा, उस पर चलना नसीब फरमा, हमारे पिछले सारे गुनाह माफ फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि नबी।